صرف اب جیسے یہ پہلگام انسیڈنٹ ہوا تو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے بیان سے ہمیں یوں لگا کہ جیسے ان کو کوئی غرض نہیں ہے, ہمیشہ سے یہ جھگڑا 1500 سال سے بقول ان کے چلا آ رہا ہے اور خود ہی سلجھا لیں گے. ایسا لگ رہا تھا وہ گریزاں ہیں اس معاملے میں کودنے سے, لیکن کچھ ایسی تبدیلیاں ہوئیں اور آپ نے اس کی وجہ بتائی, مارکو روبیو نے کیوں کال کی اور وہ کیا چاہتے ہیں. یکدم جے ڈی وینس جو انڈیا کے وزٹ پر تھے اس حملے کے دوران, ان کا ایک انٹرویو سامنے آتا ہے اور وہ اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ بھارتی رد عمل ایسا نہ ہو اس واقعے کے بعد, وہ یہ امید کرتے ہیں ایسا نہ ہو جس سے وسیع علاقائی تنازع پیدا ہو جائے, یہ براڈر ریجنل کانفلکٹ میں نہ بدل جائے. کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ سمجھ رہا ہے کہ انڈیا رسپانس ضرور دے گا, یا وہ مجاز سمجھتا ہے بھارت کو رد عمل کا؟ دیکھیے یہ جے ڈی وینس صاحب جو ہے نا, جی میرا خیال ہے یہ فالو نہیں کر رہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسکرپٹ لکھی ہے, یہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں. آپ نے جس کا یہ ذکر کیا تو یہ تو آلریڈی ایک ازمپشن ہے اس کے اندر کہ جی انڈیا کرنے لگا ہے اور اس کو روکا نہیں جا رہا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر انڈیا ایسے کرنے جا رہا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے, اس کو پہلے تفتیش کرنی چاہیے یا پہلے بات چیت ہونی چاہیے. تو یہ نہیں کہہ رہا, کہتا ہے کہ انڈیا کیونکہ کرنے جا رہا ہے تو مہربانی کر کے آپ اس قسم کی حرکت نہ کریں جس کے ساتھ ایسکلیشن ہو جائے. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ انڈیا کرنے جا رہا ہے اور انڈائریکٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کرنے جا رہا ہے. اور میں بتاؤں آپ کو اس سے آگے بھی بات, یہ اس میں بات جو ہے نا لفظوں کے اندر ہیر پھیر ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے ایک اور بات بھی کہی ہے جس لوگوں نے مس کر دی ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, میں نے نوٹ کی ہوئی ہے اور میں نے سوچا کہ اس کی بات ہونی چاہیے. To the extent that they are responsible, is this the one you Yes, it says, our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. یہ تو آپ والی بات ہوگی. جی میری والی. اچھا آگے آئیے, second part of this. جی. And we hope frankly that Pakistan, to the extent that they are responsible, جی cooperates with India to make sure that the terrorists sometimes operating in their territory are hunted down and dealt with. کیا مطلب to the extent that they are responsible؟ یہ کیا بات ہوئی کہ to the extent that they are responsible؟ آپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ to the extent, مطلب اس حد تک جہاں تک وہ responsible ہے. تو پاکستان تو کہہ رہا ہے ہم responsible ہے ہی نہیں, تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں to the extent that they are responsible؟ تو آپ پھر ایک طرف ٹلٹ کر رہے ہیں, آپ پھر ٹلٹ کر رہے ہیں اور آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. اور آئی تھنک دا گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ آبجیکٹ ٹو دس کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. ایک آپ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ کر لو, دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس حد تک مطلب ایک قسم کا آپ الزام لگا رہے ہیں پاکستان کے اوپر کہ اگر پوری طرح آپ انوالوڈ نہیں ہیں تو شاید تھوڑی طرح آپ انوالوڈ ہوں. تو مطلب یہ کوئی بات ہے؟ آئی تھنک دا گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ پروٹیسٹ کہ یہ وینس کیا کر رہا ہے. اب میں کوئی ذاتی بات نہیں کرنا چاہوں گا ان کے بارے میں, but I think I should just leave it there. These are very two serious implications of this statement, and the government of Pakistan should protest this. اس معاملے کا تو ایج لے سکتا ہے انڈیا کے ایک وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ اس بات کی تائید کر رہے ہیں. To the extent that Pakistan is responsible. تو یہ تو this is wrong. Pakistan is not responsible. آپ کیسے کہہ رہے ہیں to the extent that Pakistan is responsible؟ تو in a way یہ بھارت کو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی رد عمل دیتا ہے تو وہ محدود پیمانے پر ہو سکتا ہے, تو بھارت تو اس کا ایڈوانٹیج لے گا. آف کورس لے گا. تو ایک تو یہ وہ تو گرین لائٹ لے گا نا اس کو کہ امریکہ نے کہا کہ کر لو, جی مگر ایڈا نہ کرنا کہ آگے جا کے گڑبڑ ہو جائے. پاکستان بھی ریٹیلیٹ کرے گا تو سوچ سمجھ کے کرنا, یہ نہیں کہ مت کرنا, یہ کہ کر لو اور پھر مطلب ہے مگر کنٹرول میں رکھنا. جی تو یہ قسم کی یہ ہے کہ آپ کو غصہ چڑھا ہوا تو کر لیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی طریقہ ہے ڈپلومیسی کا؟ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر باقاعدہ لابنگ فرم اسپیشلی پاکستان کی طرف سے اب جا کے شاید کوئی ایفرٹ سٹارٹ ہوئی ہے جس میں لابنگ فرم. نہیں اب تو انہوں نے بھی رکھی ہوئی ہے اور ہم نے بھی رکھ لی ہے. جی $1.5 لاکھ ان کی اور $2 لاکھ. یہ تو پہلے دن سے ہونی چاہیے تھی نا. جی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس قسم کی کرائسس ہو تو آپ لابنگ فرم رکھتے ہیں. عمران خان نے تو کب سے لابنگ فرمز رکھی ہوئی تھیں, اور ہر گورنمنٹ رکھتی ہے اپنی ایک لابنگ فرم. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اب جا کے اپوائنٹ کی ہے اور انہوں نے آگے ایک اور فرم کو سب لیٹ کر دیا کچھ نہ کچھ. تو مطلب یہ ہے کہ دے شوڈ بی آن دا جاب. بٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں ابھی جیسے ہے نا بس ایسے ہی ہے. میں اگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت انڈیا حاوی ہوا ہے. انڈیا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ کامیاب نہیں ہو رہا. اچھا شکر کریں وہ کامیاب نہیں ہو رہا, بیکاز انڈیا کا ٹریک ریکارڈ جو ہے, انڈیا کی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے وہ کینیڈا کو بھی پتہ ہے, امریکہ کو بھی پتہ ہے, UK کو بھی پتہ ہے.
لوگوں کو پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. یہاں بھی لوگ جو مارے جا رہے ہیں اور جو بلوچستان کے اندر جو ہو رہا ہے دہشت گردی ہو رہی ہے. اچھا مگر یہ جو بیانیہ ہے نا جی پاکستان کا اگینسٹ انڈیا وہ نہیں پیش کیا جا رہا صحیح طریقے سے. ٹھیک. دیکھیں نا آپ خود کہتے ہیں کہ جی انڈیا کا ہاتھ ہے بلوچستان میں اور TTP میں, ٹھیک, کیونکہ وہ چائنیز کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کو بھی KP اور ٹارگٹ کر رہے ہیں. بلوچستان دونوں صوبے متاثر ہیں. ایک تو جگہ پھر آپ TTP کیوں نہیں آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کے آپ صحیح طریقے سے بات کریں آپ اور آپ دنیا میں جا کے کاؤنٹر کریں انڈیا کا نیریٹو کہ انڈیا نے یہ کوئی ایویڈنس پریزنٹ نہیں کی, ہم یہ ایویڈنس انڈیا کے خلاف لے کے آئے ہیں. تو آپ بیانیہ کو تو آپ آگے لے کے چلیں, مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ ڈیفینسو ہے بالکل. بیانیہ بھی اپنا صحیح طریقے سے نہیں پیش کیا جا رہا اور دوسری طرف انڈیا کا جو بیانیہ ہے اس کو بھی کاؤنٹر صحیح طریقے سے نہیں کیا جا رہا. آج میں آپ کو بتاؤں جی میں دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ جس قسم کے سوال پوچھ رہا ہے اور ادھر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے ادھر کا یا اس کو انڈیا کی بریفنگ ہوئی ہوئی ہے. اچھا ظاہر ہے یار ہمیں ہو گیا نا, ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو سب ہم پہچانتے ہیں کون کس کی کہاں لنکس ہیں, زبان کس کی بول رہا ہے, کون کس کی بول رہا ہے. آج میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک انٹرویو سنی. اس انٹرویو جو تھی وہ ایک عربک چینل مڈل ایسٹرن چینل نے انگلش میں تھی, وہ انٹرویو کی مصدق ملک صاحب کی جو گورنمنٹ کے اسپوکس مین ہیں, ون آف دا اسپوکس مین. اس میں انہوں نے ایک بہت ہی بیہودہ قسم کا سوال پوچھا. جی آئی واز شاکڈ. وہ خاتون پوچھتی ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا, کیا آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا. یعنی بارے ثبوت مصدق ملک صاحب پہ ہے. مطلب ہے کہ قانون جو ہے انٹرنیشنل لا لوکل لا اس کو اپنے سر پہ کھڑا کر دیا. یہاں سے یہ ہوتا ہے نا کہ جی جو الزام لگاتا ہے وہ ثابت کرے وہ ایویڈنس دے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے یہ بندے کو قتل کیا ہے تو آپ بتائیں کیسے نہیں کیا آپ نے. دیکھو یار, اور میں حیران ہو گیا ہوں کہ اس قسم کی مطلب ریڈیکولس قسم کی. تو یہ مطلب یہ کویسچن فیڈ کیا گیا نا, کیونکہ یہ میں نے سوال اور بھی ایک دو جگہ پہ دیکھا ہے کہ آپ بتائیں کہ کیسے آپ نے نہیں کیا یہ, کیوں, اور بات کہاں لے جاتے ہیں کہ ماضی میں آپ کرتے رہے ہیں. جی تو میں سمجھتا ہوں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ اس قسم کا جب سوال آئے تو ٹھیک ٹھاک ٹکرنا چاہیے, اس کو طبیعت صاف کرنی چاہیے کہ تم کیا بات کر رہے ہو, the boot is on the other foot, آپ پروو کریں. ہم نے نہیں کچھ پروو کرنا, ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا, ہم نے اگر کیا تو آپ بتائیں. یہ سوال جو آپ نے کیا اس سے پتہ چلتا ہے آپ کا باعث کیا ہے. put the other person on the defensive, but go beyond that. کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا آگے سے جواب آ سکتا ہے کہ جی آپ کا تو ٹریک ریکارڈ ہے, آپ تو خود مانتے ہیں, آپ کے لوگ مانتے ہیں کہ جی آپ لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں کشمیر کے اندر, فریڈم فائٹرز کہہ کے ٹیررزم آپ پروموٹ کرتے رہے وغیرہ وغیرہ کو. تو اچھا آپ نے تو بات کر دی نا ماضی کی, اب ہم بھی ماضی کی بات کر دیتے ہیں کہ 2004 کے بعد ہندوستان نے کس طریقے سے مداخلت کی ہے پاکستان میں, افغانستان میں, بلوچستان میں, ٹھیک, اور پھر آپ آگے چلے جائیں, آپ چلے جائیں کینیڈا چلے جائیں, آپ امریکہ چلے جائیں, آپ سکھوں کے خلاف جو کچھ کیا ہے. تو مطلب ہے آپ پھر بیانیہ کو ٹرن دا ٹیبلز آن دیم کہ جی ماضی میں کیا آپ تو 2004 سے یہ کر رہے ہیں, تو آپ ہماری بات کر رہے ہیں 2004 سے پہلے کی, اور اپنی بات جو ہے 2004 کے بعد جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں آپ کیا کر رہے ہیں. تو آپ ہوتے کون ہیں اس قسم کے الزام لگانے کے لیے. تو میرا خیال ہے یو نیڈ ٹو بی اے لٹل مور اگریسو ان ٹرمز آف یور اون پوزیشن. There is no need to be defensive. ریفرنس ماضی کے بھی دیے جا سکتے ہیں اگلے کو ڈیفینسو میں ڈالنے کے لیے, الرٹ ہونا چاہیے. دیکھیے ساری دنیا اس وقت کیوں نہیں دنیا انڈیا کا ساتھ بائی نہیں کر رہی ان کا نیریٹو. دو باتیں میں آپ کو پھر سے بتا دوں. دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ جب سے FATF کا یہاں سلسلہ شروع ہوا ہے, اچھا, اور جب سے انہوں نے ہمیں گرے لسٹ سے نکال کے وائٹ لسٹ میں ڈال دیا ہے, تو انہوں نے بہت کچھ یہاں کروایا ہے آپ کی ریاست سے, اور آپ کی ریاست نے سارے جہادی گروپس اور سو کالڈ جو ادر گروپس تھے ایکسٹریمسٹ گروپس کو ٹھیک ٹھاک چابی بند کر کے ان کو ٹائٹ ڈاؤن کر دیا, جس کی وجہ سے آپ کو نکال کے وائٹ لسٹ میں لے گئے. تو دنیا ایکنالج کرتی ہے, مانتی ہے کہ آپ نے کلیمپ ڈاؤن کیا ہے آن دوز انڈیپینڈنٹ جہادی اور ٹیررسٹ گروپس جو یہاں پرولیفریٹ کر رہے تھے پھر رہے تھے. تو دنیا تو مانتی ہے اس بات کو. تو آپ بتائیں نا کہ آپ نے تو خود ہمیں مور لگائی ہے کہ وی اب ٹیررزم ہم نہیں سپورٹ کر رہے, ٹیررسٹ گروپس کو ہم نے بین کر دیا, ان کو ختم کر دیا. تو آپ بتائیں نا یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پالیسی بھی آرٹیکولیٹ ہوئی ہے. نواز شریف صاحب نے بھی
جب وہ اپنے پاور میں تھے انہوں نے بھی بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ ختم کر دیا ہے، یہ چیز نہیں ہوگی. اس کے بعد جنرل باجوہ آئے. جنرل باجوہ نے بھی جو پالیسی اختیار کی آف بلڈنگ بریجز ود انڈیا اینڈ اسٹاپنگ آل دس، ان کا بھی بہت اہم رول ہے. تو مطلب ہے کہ یہ تو، اور انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وغیرہ کو پتہ ہے، اسی لیے تو ایل او سی کے اوپر سیز فائر ہو گئی اینڈ سو آن. تو مطلب بیک چینلز چلتی رہی ہیں. اینڈ جنرل باجوہ کی اسپیچ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ جی جیو اکنامکس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں. اور انڈیا تو خود یہ تسلیم کرتا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات اور سیاسی حالات اتنے اچھے نہیں رہے، کانفلکٹ ہے کنٹری کے اندر، اکنامک کمزوریاں ہیں، اینڈ وی کانٹ فوکس آن اینی تھنگ بٹ دیز ایشوز. ہمارے انٹرنل پرابلمز اتنے، وی آر ناٹ انوالوڈ ان دس. اور کشمیر سے جا کے کشمیریوں کو پوچھیں، پاکستان اسٹاپڈ actively supporting the freedom struggle in Kashmir many years ago because they can't afford to do it anymore. جی اس کا تو شکوہ بھی سامنے آیا وہاں کے لیڈرز کی طرف سے پاکستان سے. تو اب یہ ہے کہ اس سٹیج پہ آپ اپنا بیانیہ تو ٹھیک کریں، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ they need to do this. اور these are the two reasons why دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب اسپانسرشپس بند ہو رہی ہیں یا بند ہو گئی ہیں، 90% بند ہو گئی ہیں، اکے دوکے رہ گئے ہیں، وہ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، ان کو یہ پکڑ کے بند کرتے رہتے ہیں. احمد علی پکڑ کے بندہ دے دیا امریکہ کو، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کا جو بیانیہ ہے، انڈیا کا بھی ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے ان دا ریسنٹ پاسٹ. سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، ٹی ٹی پی کو کون سپورٹ کر رہا ہے، بی ایل اے کو کون کر رہا ہے. اور سب کو پتہ ہے کہ سکھوں کے خلاف جو ڈیپ اسٹیٹ، انڈیا کی ڈیپ اسٹیٹ نے جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل اسیسینیشنز کیری آؤٹ کیے ہیں. اور ہم بھی یہاں الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے جو پرانے جہادی تھے جو کہ اب ڈورمنٹ ہو چکے تھے، ایکسٹنٹ نہیں ہوئے، ڈورمنٹ ہو چکے تھے، فارغ ہو چکے تھے، ہتھیار چھوڑ دیے تھے، نارمل لائف لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو آ کے چن کے آ کے کانٹریکٹس دے کے ان کو مارا انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ یہ بیانیہ بھی تو اب چلنا چاہیے نا. یہ صرف یہ تو نہیں کہ انڈیا کے بیانیے کے اوپر ڈیفینسو، یو should be offensive defensive also. اجیت دوول صاحب کا جو ڈاکٹرن ہے. So that's what I'm trying to say کہ یہ بڑی ون سائیڈڈ قسم کی ڈیبیٹ چل رہی ہے and one should be a little more aggressive because you have nothing to hide. These are all facts on our side.